بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم غار میں پھنس جانے والے 3 ایسے نوجوانوں کا واقعہ بتائیں گے جو اپنے نیک اعمال کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر نکل آئے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ واقعے کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، پچھلے زمانے کے 3 نوجوانوں کا ایک مشہور واقعہ صحیحین یعنی بخاری و مسلم میں آیا ہے، جس میں ان کا اچانک ایک غار میں پھنس جانا اور پھر نیک اعمال کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باہر نکل آنا مذکور ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے میں 3 آدمی کہیں راستے میں جا رہے تھے کہ اچانک بارش نے انہیں گھیر لیا۔ وہ تینوں پہاڑ کے غار میں چلے گئے۔ جب وہ اندر چلے گئے تو غار کا منہ اچانک بند ہو گیا۔ اب تینوں آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، تمہیں اس مصیبت سے اب تو صرف سچائی ہی نجات دلا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اب ہر شخص اپنے کسی ایسے عمل کو بیان کر کے دعا کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ عمل اس نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کیا تھا۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے اس طرح دعا کی، اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے ایک فرق یعنی 3 سا چاول کی اجرت پر میرا کام کیا، لیکن وہ شخص کسی وجہ سے غصے میں آ کر چلا گیا اور اپنے چاول چھوڑ گیا۔ میں نے اسے ایک فرق چاول کو لیا اور کاشت کی، پھر اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے پیداوار میں سے گائے بیل خرید لیے۔ اس کے بہت دن بعد وہ شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا۔ میں نے کہا کہ یہ گائے بیل کھڑے ہیں، ان کو لے جا۔ اس نے کہا کہ میرا تو صرف ایک فرق چاول تم پر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا یہ سب گائے بیل لے جا، کیونکہ یہ اسی ایک فرق کی آمدنی ہے۔ آخر وہ مزدور شخص گائے بیل لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر یہ ایمانداری میں نے صرف تیرے ڈر سے کی تھی تو غار کا منہ کھول دے۔ چنانچہ اسی وقت وہ پتھر کچھ ہٹ گیا۔ اسی طرح دوسرے نوجوان نے اس طرح دعا کی، اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے تو میں ان کی خدمت پر روزانہ رات میں اپنی بکریوں کا دودھ لا کر پلایا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے میں دیر سے آیا، وہ سو چکے تھے۔ ادھر میرے بیوی بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، لیکن میری عادت تھی کہ جب تک والدین کو دودھ نہ پلاؤں بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا۔ مجھے انہیں بیدار کرنا پسند تھا اور نہ چھوڑنا، کیونکہ یہی ان کی غذا تھی۔ میں ان کا وہیں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اگر میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل دور کر دے۔ اس وقت وہ پتھر کچھ اور ہٹ گیا اور اب آسمان نظر آنے لگا۔ تیسرے نوجوان نے اس طرح دعا کی، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک بار اس سے زنا کرنی چاہی، اس نے انکار کیا، مگر وہ کسی مجبوری میں شرط پر تیار ہو گئی کہ میں اسے 100 اشرفی لا کر دے دوں۔ میں نے یہ رقم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، آخرکار مجھے مل گئی تو میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دے دی۔ جب میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور مہر کو بغیر حق کے نہ توڑ۔ میں کھڑا ہو گیا اور 100 اشرفیاں بھی واپس نہیں لی۔ اگر میں نے یہ عمل تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل آسان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل دور کر دی اور وہ تینوں باہر نکل آئے۔ ناظرین، اس مختصر قصے میں عبرت کے کئی پہلو ہیں۔ صرف سچائی ہی نجات دلا سکتی ہے۔ اعمال وہی مقبول ہے جو اخلاص کے ساتھ کیے جائیں۔ مزدور کی مزدوری یا بندوں کے حقوق کا ادا کرنا بہت بڑی نیکی اور نجات کا باعث ہے۔ والدین کی خدمت کرنا عظیم سعادت مندی اور قرب خداوندی کا باعث۔ اللہ کے خوف سے زنا یا گناہ سے رک جانا اور کسی مجبور کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، یہ عمل اللہ کو محبوب ہے۔ اس واقعے میں یہی تعلیم دینا مقصود ہے کہ حدیث مبارکہ میں ان امور کو جس فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کیا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ بطور خاص یہ جملہ، اللہ سے ڈر اور مہر کو بغیر حق کے نہ توڑ، اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ کس طرح حیا کے ساتھ ساتھ مقصود کو بیان کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج یہ تینوں گناہ دھڑلے سے کیے جا رہے ہیں۔ مزدور کی مزدوری یا کمزور کا حق مارنا، بیوی بچوں کے مقابلے میں والدین کے حقوق ادا نہ کرنا، کسی کی مجبوری کا ہر ممکن فائدہ اٹھانا، ناجائز طریقوں سے شہوانی خواہش پوری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 صدیاں قبل اس واقعے کو بیان کر کے امت کو یہ تعلیم دی کہ ان نوجوانوں کے یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور ایسے مقبول ہوئے کہ ان کے وسیلے سے دعا کرنے پر ان کی براہ راست مدد کی گئی۔
آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا محبت کے لیے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں تو ملے گا ہی، دنیاوی پریشانیاں بھی دور اور مشکلات حل ہوں گی۔ ہاں، اخلاص شرط ہے۔ اس واقعے میں ہر نوجوان کی دعا کے آخر میں یہ جملہ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ، اگر میں نے یہ عمل تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا۔ یہ سبق دیتا ہے کہ ہم زندگی میں جو کچھ کریں ہمارے پیش نظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ آدمی مخلوق کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن خالق کے سامنے اس کی چال بازیاں نہیں چل سکتی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔